السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 188 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے جو ایمان لائے، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، امید ہے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ کتبہ پہلے بھی ذکر ہوا، یہ جو ہے جب کوئی چیز فرض کی جاتی ہے تو کتبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، صیام روزہ، جو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے روزہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے کے لوگوں پر۔ لعلکم تتقون، یہ امید ہے کہ تم جو ہے بچ سکو گے، متقی سے تتقون باب 8 ہے۔ لعلہ جو ہے مشتبہ بالفعل ہے، فعل کی طرح کی شکل کا ہے، اور یہ جو ہے انا کی بہنوں میں سے ایک بہن ہے، اور اس میں جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، امید اور توقع، اور خدشہ اور اندیشہ۔ یہاں پر جو ہے امید اور توقع کے ریفرنس سے استعمال ہوا ہے۔ تتقون یہ باب 8 ہے، اور یہ متقی سے ہے، اور جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہے، اور ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، ان کو متقی کہتے ہیں۔ اس میں باب 8 میں جو ہے پہلے حرف سے پہلے جو ہے الف اور اس کے بعد تا لایا جاتا ہے۔ یہ بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے اس میں، کیونکہ خاص طور پہ واو جو ہے یہ تا میں بدلتا ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجیے گا، اور یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ متقی بننے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آیت 184۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ جو طاقت نہیں رکھتے تو اس کے بدلے مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر گنتی کے چند دن، ایک مہینہ ہے، آگے ذکر بھی آئے گا رمضان کا مہینہ۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو دوسرے دنوں میں گنتی کی پوری کرے گا۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے۔ من جو ہے یہ شرط ہے، اگر تم میں سے کوئی جو ہے مریض ہو یا سفر پہ ہو اور تو وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے جو روزے چھوٹے ہیں۔ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، یہاں پر جو طاقت نہیں رکھتے وہ حذف ہوا ہے، وہ فدیہ دے ایک مسکین کا، طعام مسکین۔ اور اگر پھر یہاں شرط ہے من کہ اگر کوئی خوشی سے اپنے اچھا کام کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سب سے امپورٹنٹ آیت یہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کے روزے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، تو اگر ایون چھوٹا سفر ہے یا ہلکی بیماری ہے تو اس میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے اس کو چھوڑا جائے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کی جائے۔
معدودات یہ اسم مفعول ہے، یہاں پر اس کو بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے، یہاں پر جو اس کا وزن جو ہے وہ مفعول ان کے وزن پہ ہے۔ معدودات یہ جو ہے مؤنث ہے، جمع مرفوع، یہاں اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اس میں فاعل جو ہے اور اس میں مفعول جو ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا گیا ہے، صفت پوری ڈیفائن کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہاں پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی تفسیر ملے گی۔ یطیقون یہ باب 4 ہے، اس میں جو ہے جو کام آپ خود اپنا عمل کرتے ہیں۔ تطوع یہ باب 5 ہے، اور باب 5 جو ہے اس میں جو ہے یہ باب 2 کے ساتھ جو ہے شروع میں تا بڑھاتے ہیں، باب 2 میں جو ہے دوسرا حرف جو ہے وہ مقرر لایا جاتا ہے۔ تطوع سے تطوع یہ فعل ماضی تھا، اور اس باب میں جو ہے کوئی چیز شامل ہوتی ہے جس میں کہ عمل سے گزارا جاتا ہے یا کسی چیز کی تبدیلی سے گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اگر تم اپنا عمل خوشی سے کچھ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تمہارے لیے زیادہ خیر ہوگی۔ من یہ حرف شرط ہے۔ عربی میں جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ پڑھ لیجئے گا، اسمیہ اور فعلیہ، ان کی پوری تفسیر یہاں دی ہوئی ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ جو ہے المصدر المول کا ذکر ہے، کیونکہ ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا جو ہے یہ مصدر المول ہے جو کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آیت 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں اور معیار ہے۔ تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور امید ہے تم سب اس کا شکر ادا کرو گے۔ بہت ہی صاف ستھری آیت۔ شہر کو کہتے ہیں، مہینے کو کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، انزلہ اتارا گیا، اس کے اندر فیہ قرآن جو کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ناس کھلی بنیانات، کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور معیار ہے جو ہے ہدایت کا۔ من شرط ہے، جو شخص شہد پائے منکم شہر یہ مہینہ، اس کو چاہیے کہ اس میں فلیصمہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اور پھر شرط ہے جو مریض ہو یا جو سفر میں ہو وہ جو ہے ایام دوسرے دنوں میں، اخرى دوسرے دنوں میں ان کو گنتی کو پورا کر لے۔ یریدو اللہ چاہتا ہے، باب 4 ہے، کہ تمہارے لیے سختی نہ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، یسرا اور اسرا یہ یاد رکھیے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور وہ جو ہے لام جو ہے یہاں پر یہ تعلیل کہلاتا ہے، یہ ریزننگ دیتا ہے کسی چیز کی، تاکہ تم جو ہے تکبرو، اللہ کو کے اندر جو بڑائی ہے، جو بہت بڑی بڑائی ہے، تکبر کے لیول کی بڑائی ہے۔ لتکبرو یہ باب 2 ہے، اس میں جو ہے وجہ اور شدت ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر جو بڑائی ہے اس کو تم بیان کرو،
جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور لعلکم امید ہے کہ تم شکر ادا کرو گے جو ہم کمی کرتے ہیں۔ فل یسم ہو، اس میں جو ہے لام استعمال کیا گیا ہے، اس کو لام و امر کہتے ہیں۔ جب آپ کو کسی جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو یہ حکم دینا ہو تو فعل امر استعمال ہوتا ہے، جس میں کہ طریقے ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن اگر اس کو حکم دینا ہے جو کہ موجود نہیں ہے، غائب کو حکم دینا ہو یا اس سے درخواست کرنی ہو، تو یہ لام امر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ یہ جیسے کہ ہر طالب علم اپنا نام اس کاغذ پر لکھے، لا یکتب لکھے، یہاں آرڈر ہو رہا ہے لیکن وہ طالب علم سامنے موجود نہیں ہے۔ یا تجلس کلو طالبۃ، ساری طلبہ جو ہیں وہ بیٹھیں، تو یہاں پر جو ہے جو حکم ہو رہا ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے، ان کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ تو جو غائب کے لیے حکم ہوتا ہے اس کے لیے لام و امر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز یہاں دی گئی ہیں، اور یہ جو ہے غائب مذکر، غائب مؤنث اور متکلم جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، اور ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، امید ہے وہ سب ہدایت پائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اذا جو حرف شرط ہے، جب سوال کرتے ہیں تم سے میرے بندے، عبادی میرے بندے، میرے بارے میں، انی ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، قریب ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا جب وہ دعا کرتے ہیں، اذا دعان، جب وہ دعا کرتے ہیں مجھ سے۔ یہاں پر جو ہے یا متکلم جو ہے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، لام ہم نے بھی ذکر کیا، لام امر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے جو لوگ سامنے موجود نہیں ہیں، بس ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ یہ باب 10 ہے، یہ جو خاص طور پہ کسی چیز سے کی امید یا درخواست کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا حکم مانیں اور وہ ایمان لائیں مجھ پر، مجھ پر، لعلکم یرشدون، امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے۔ آیت 187 جو ہے کچھ بڑی ہے، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم۔ روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، تو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا، سو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَإِلَّا، تمہارے لیے حلال کیا ہے روزوں کی راتوں میں لیلۃ الصیام مباشرت کرنا اپنی عورتوں سے۔ وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس، وہ تمہارے لیے لباس ہیں
علم اللہ، اللہ کے علم میں آ گیا ہے کہ تم جو تھے تم جو ہے وہ خیانت کر رہے تھے، تختانونا، تم اپنے ساتھ جو ہے خیانت کر رہے تھے، کیونکہ پہلے شیطان بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا روزوں کے راتوں میں منع تھا، لیکن یہ بعض لوگ جو چپکے سے یہ کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتاب علیکم وعفانکم، اور میں نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو معاف کیا، اب تم جو ہے فلانا، اب جو ہے تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اور وہ تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَإِلَّا، یہ باب 4 ہے اور یہ مجہول ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے حلال کر دیا مباشرت کرنا اپنی بیویوں سے۔ فعل ماضی مجہول، اس میں جو ہے جیسے کہ قتلہ، اس نے قتل کیا سے قتلہ، اس کا قتل ہو گیا، تو تم نے حلال کیا سے تمہارے لیے حلال کیا۔ تختانونا اور وابتغوا، یہ جو ہے باب 8 ہے، وابتغوا کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کیونکہ یہ فعل امر ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تلاش کرو جو تمہارے لیے ہم نے لکھ رکھا ہے، تو یہاں حکم ہو رہا ہے۔ باشرہن، یہ باب 3 ہے، باب 3 میں جو ہے فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس بات میں جو ہے ذکر ہوتا ہے جو عمل انجام کیا جائے اس کے لیے کوئی دوسری چیز شامل ہونی چاہیے، تو باشر و مباشرت سے 2 آدمی مل کے کرتے ہیں، اس لیے باب 3 کا استعمال کیا گیا ہے۔ آیت 187 کا دوسرا حصہ۔ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور تم سب کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور تم جب مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہیں کرنا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو تم ان کے قریب نہیں جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، امید ہے وہ بچیں گے۔ وکلو، کھاؤ، وشربو، پیو، حتیٰ یہاں تک کہ واضح ہو جائیں، یہ تبینہ باب 5 ہے، یہ اس میں کہ واضح ہو جائے خط دھاری جو ہوتی ہے یا ڈوری جو ہوتی ہے سفید ابیض، اور خط اسود، اسود جو ہے کالے کو کہتے ہیں، رات کی کالی سیاہی سے، من الفجر، فجر کے وقت، اور تم صبح پھر تم مکمل کرو، اتمو، اپنا روزہ سیام رات تک۔ ساری لفظ جو ہیں اگر آپ ذرا غور کریں تو بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ لا جو ہے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو باشرہن، آپ مباشرت کریں، وانتم، جب تم عاکفون، اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ولا تقربوها، سو تم ان کے قریب نہیں جاؤ، قریب تقربو، تم ان کے قریب نہیں جاؤ، مطلب ان سے روگردانی نہ کرو، اور ان عورتوں کے پاس ان کے قریب بھی مت جاؤ جب تم اعتکاف میں ہو۔ کذالک، اس طرح کا جو ہے یہ حرف و تشبیہ کے طور پہ استعمال ہے، جس طرح اللہ نے اپنی آیتیں صاف طریقے سے تم کو واضح کر دی ہیں جو اس کا حکم ہے لوگوں کے لیے۔ لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم بچ سکو گے، تم متقی بنو گے، اور اللہ تمہارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے گا۔
کلو یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم کھاؤ، اور یہ جو ہے محموز ہے، جو اگر کسی 3 حرف میں سے کوئی ایک حمزہ ہو تو اس لفظ کو محموز کہتے ہیں۔ اس میں فعل امر بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ مشربو یہ جو ہے باب 1 کا فعل امر ہے، تو ان دونوں کا آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم پیو، شربو تم پیو، کھاؤ اور پیو جب تک کہ فجر سے پہلے سیاہی غائب ہونے کا اور سفیدی نمودار ہونے کا وقت ہو جائے۔ یتبینہ اور یتبینو یہ باب 5 ہے، یہ فعل مضارع منصوب ہے اور یہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ یہ جو ہے باب اجوب بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہے دوسرا لفظ یا استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ باب 5 جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے تبدیلی سے گزرنا، جیسے کہ یہ تبینہ مطلب سفیدی سے جو ہے وہ پاؤ پھوٹنا صبح کی، یہ تبدیلی آ رہی ہے رات سے صبح میں۔ اور دوبارہ استعمال ہوا ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں۔ یہاں اپنے آپ کو بنایا یا ایک عمل سے گزر کر کچھ بنایا، یعنی کہ آیتوں کو بالکل تمہارے لیے واضح بنایا۔ فلا میں حرف سببیہ ہے، فا جو ہے جو کہ وجہ بیان کرتا ہے، اور لا ناہیہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو منع کرنا ہو اور اس میں حکم کا عنصر شامل ہو تو لا ناہیہ استعمال ہوتا ہے، اور ادروائز جو ہے باب فعل امر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مروی میں کہتے ہیں اذهب، اور یہاں پر لا تذهب، اس کے بعد جو فعل آتا ہے ماضی ہو یا مضارع ہو اس کو جو ہے مجزوم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے تقربون کے ساتھ، یہاں پر جو ہے یہ فعل جو ہے مجزوم ہوا ہے تقربو، یعنی کہ تم قریب نہیں جانا ان کے، اور تباشرہن کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے تم مباشرت نہیں کرنا۔ لا ناہیہ استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے لیے منع کرنا ہو۔ آیت 188 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ اور اس میں سے حاکموں تک نہیں پہنچاؤ تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ سے کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر یہ رشوت کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا، یہاں پر لا ناہیہ ہے، نہ کھاؤ تم اموال لوگوں کے اپنے آپس میں، بینکم آپس میں باطل طریقے سے، تو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، اور تدلو اور تم نہیں پہنچاؤ ان کو جو مانے تمہارے حکام کو، تاکہ تم کھاؤ اپنے فریق کے اموال جو تمہارے دوسرے ساتھی ہیں گناہ کے ساتھ۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے جب آپ رشوت دے کے اپنا کوئی کام کراتے ہیں تو کوئی دوسرے کا کام رک جاتا ہے، یا اگر رکتا بھی نہیں ہے تو وہ آدمی کی عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے وہ کسی کا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم لوگوں کے مال جو ہے وہ گناہ کے ساتھ کھاتے ہو، تاکلو انتم تعلمون، اور تم سب جانتے ہو کون سا تحفہ ہے اور کون سا جو ہے رشوت ہے، یہ تم کو سب پتہ ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی۔ جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔